اتفاق رائے کہاں تک پہنچا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک بظاہر جو ڈیڈ لاک اس وقت نظر آ رہا ہے، جس پر آپ نے بھی بات کی کہ جے یو آئی ایف چاہتی ہے کہ اس وقت جو کیسز ہیں، آئینی کیسز سپریم کورٹ میں وہ کوئی 150 کے قریب ہیں، تو اس لیے آئینی بینچ بنایا جائے، نہ کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب تو بہت زور دے رہے ہیں اور ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس چیز کی کہ اس ملک کو ضرورت ہے آئینی عدالت کی۔ دیکھیے، ہمارا خیال یہ ہے کہ 150 کیسوں کے لیے ایک پوری کی پوری کورٹ تشکیل دینا بڑی عجیب سی بات نہیں ہو جائے گی۔ جہاں پہ 61,000 یا 63,000 کیسز ہیں، ان کے لیے تو وہی کورٹ رہے گی اور یہ پھر جو نا ایک نیا جو سیٹ اپ ہم بنا دیں گے۔ تو اول تو یہ کیس مینجمنٹ سے یہ سارا کچھ ممکن ہے، مگر سٹل جو ہے نا اگر مینجمنٹ سے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ نہیں ہوتا یا سارا جو ہے نا وقت یہی کہا جاتا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیجیے، وہیں پہ ایک میکنزم ڈرا کر دیجیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ایک ہی رہے گا، دو تو نہیں ہو سکتے، یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے نا وہ دو تو نہیں ہو سکتے دو صوبوں میں۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسی سیٹ اپ کے اندر کر لیجئے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے ساری پارٹیوں کے بشمول جو ہے پی ٹی آئی کی سب کی تجاویز اس میں شامل کر لی جائے، تو میرے خیال کوئی ایسا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہوگی؟ کیونکہ بلاول صاحب تو 2-3 وجوہات بتاتے رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پینڈنسی بہت زیادہ ہے کیسز کی، اور اگر آپ 2 عدالتیں بنا دیں گے یعنی کہ آئینی کیسز کو الگ کر دیں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ دوسرا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کورٹس اتنی پولیٹیسائز ہو چکی ہیں، اس کے لیے بھی بہترین طریقہ یہ کہ آئینی عدالت بنائی جائے جس میں تمام صوبوں سے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایکول ہو۔ یہ اسی سیٹ اپ کے اندر بھی ممکن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صوبوں کی ریپرزنٹیشن لے لیں، اور اس میں ایکول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایکول کر لیں، سینیارٹی کا پرنسپل لینا چاہتے ہیں سینیارٹی کا پرنسپل کر لیں، مگر جو کچھ بھی ہو اسی سیٹ اپ کے اندر ہو اور کسی اصول کی بنیاد پہ ہو، کسی شخص کی بنیاد پہ نہ ہو، بس یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ اس امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ آئینی عدالت کی بات کرتی ہے تو؟ دیکھیے، ہمارا تو مسودہ آج ہم نے شیئر بھی کر دیا سب کے ساتھ، اور ہم نے جو کچھ بھی ان رائٹنگ ہے ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ یہ ہے کہ اس کی جزیات پہ بات یقیناً ہو سکتی ہے، مگر باقی جو ہے نا وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہے میرا خیال ہے۔ اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف اس بات پہ اب لچک نہیں دکھا سکتی، آئینی بینچ آپ کے خیال میں ایک طریقہ کار ہے اس مسئلے کا حل کا، آئینی عدالت کے طرف جے یو آئی ایف نہیں جائے گی؟ 150 کیسوں کے لیے آپ ایک عدالت بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی بات وہ کریے نا کہ وہ جو اس کو ڈائجسٹ کر سکے آدمی، جو پروڈنٹ مائنڈ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ اگر وہ کوئی اگر فرض کر لیجئے کہ سپریم کورٹ میں مس مینج ہوتا ہے ججز کے پارٹ پہ یا وکلا کے پارٹ پہ یا پارٹیز کے پارٹ پہ، کہ اس کو لے کے جو ہے نا اس طرح کے کیسز جو ہے نا لمبے چلاتے رہتے ہیں، تو یہ تو ریگولیٹ کرنے کا مسئلہ ہے۔ چیف جسٹس یا جو بھی بینچ کو ہے ریگولیٹ کرے، ٹائم فکس کرے، وہ جو وہاں پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور پوری کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے باقی کیسز میں، سیول کیسز میں، کرمنل کیسز میں یا سروس کیسز میں جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں، ہم اس میں جو ریلیونٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں، یا وہ ججوں نے پڑھا ہوتا ہے، یا جس طرح سے بھی کوئی آسان طریقہ ہوتا ہے وہ حل نکال لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی ان کیسوں کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے، فکس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا چونکہ ٹی وی پہ کیمرے چل رہے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ گھنٹوں نہیں دنوں کے حساب سے چلتے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ کوئی بھی پرسن اسپیسیفک ترمیم ہوگی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن اب بھی آپ کو لگتا ہے، آپ کی جماعت کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ دونوں میں سے کسی کی ایک خواہش ہے کہ جو ترمیم ہو وہ پرسن اسپیسیفک ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب پرسن اسپیسیفک سے جو ہے نا وہ اب اس پہ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی تو وہی اس بارے میں کچھ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ پرسن اسپیسیفک تو اب شاید وہ بھی نہیں رہیں گے، مگر جو ہے نا وہ اگین جو ہے نا معاملہ جو ہے نا وہ بینچز اور الگ سے کورٹ کے درمیان اٹکا ہوا ہے۔ ہم بینچز پہ ہی زور دیں گے، ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ضرورت تو ویسے گورنمنٹ کو ہوتی ہے یا ٹریجری کو ہوتی ہے، تو سٹل جو ہے نا یہ بینچز بنا کے یہ معاملہ جو ہے آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آئینی عدالت کے علاوہ اس جوڈیشل پیکیج یا اس پوری ترمیم میں اور کیا ہے؟ کیونکہ کل بھی کچھ ڈرافٹ جو سامنے آئے جس میں پیپلز پارٹی کا تھا، نون لیگ کا بھی سامنے آیا، پاکستان بار کاؤنسل کی بھی ریکمنڈیشنز آئی، وہ ساری زیادہ تر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ اس امینڈمنٹ میں کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی کیا آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کمیٹی میں، یا ابھی تک خفیہ ہے وہ باتیں؟ ابھی تک ہم نے اس پہ اصرار کیا ہے کہ جو کچھ لانا ہے تمام کارڈ شو کریے، تمام چیزیں ہم زبانی دیکھیے، ہم وکیل ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں، ہم جو ہے نا کوئی چیز زبانی جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں دیجیے،
بلیک اینڈ وائٹ میں آنے کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہماری انپٹ ہوگی وہ بھی ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دے دیں گے، یا ہم اگر بات کریں گے بھی کمیٹی میں تو وہ ریکارڈ ہو جائے گی. تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم کو ایک دفعہ میں دے دیں، ون گو میں دیں، اور ون گو میں دینے کے بعد ہم آپ کو اس کو جواب بھی ون گو میں دے دیں گے. آپ کو اس کی ذیلی کمیٹی بھی بنائی ہے، وہ انسٹرکشن شاید لینا چاہ رہے تھے پرائم منسٹر سے. طاہر صاحب نے بتایا کہ وہ چلے گئے تھے کل کسی دوست کے والد کے جنازے میں چلے گئے تھے، تو یہ وہ پورا نہیں کر سکے ہیں. تو پوچھ لیں پہلے، اور اس کے بعد اگر باقی چیزیں لانا چاہتے ہیں. اس وقت دونوں پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے صرف کورٹ کے حوالے سے دیا ہے. ہم نے وہ جو ہماری طرف سے جو ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے وہ ہم نے چونکہ وہ پرانا ڈرافٹ دیکھا ہوا تھا اور پہلے سے بنا ہوا پڑا تھا تو ہم نے وہی شیئر کر دیا فی الوقت. مگر ان کی طرف کچھ آئے گا تو پھر ہم اس کو یہ حق رکھتے ہیں. صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید یہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں، تو پھر یہ 25 اکتوبر کی جو تاریخ ہے یہ اب بھی کیوں اتنی ریلیونٹ نظر آتی ہے؟ کیونکہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس سے پہلے نمبر پورے ہو جائیں. جے یو ایف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ 25 کے بعد بھی آپ کر لیں تاکہ یہ تاثر ہی ختم ہو جائے. پرسن اسپیسیفک ہے، یہ کیوں سگنیفیکنس رہتی ہے 25 اکتوبر کی اگر یہ معاملہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ تو پرسن اسپیسیفک میں بہتر جواب تو وہی دے سکیں گے، مگر پرسن اسپیسیفک ایک حد تک تو ختم ہو گیا نا، وہ تو آپ کو بھی سمجھ آتی ہے. فل کورٹ ریفرنس تو ہے 25 تاریخ کو، ایک سگنیفیکنس اب بھی ہے. تو یہ ممکن بھی ہے اور ممکن نہیں بھی ہے. اب مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ اصل انٹینشنز کیا ہیں، مگر ان انٹینشن کو ذرا ایک طرف کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور کیا آپ کی جماعت بھی اس بات کے حق میں ہے کہ اس وقت جو آئین میں جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایلیویٹ ہو جاتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے پر، لیکن کیا آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کو تبدیل کر کے سینیورٹی پرنسپل ختم کر کے جو ٹاپ 3 یا 4 ججز ہیں اس میں سے ایک شخص کو مقرر کیا جائے چیف جسٹس؟ ہمارے ڈاکومنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جو ڈاکومنٹ شیئر کی ہے ہم نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اب جب دوسری طرف سے ڈاکومنٹس آتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کیا لو اور کیا دو کا اصول ہوگا تو پھر کوئی بات ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ممکن ہے. مگر فی الوقت ہم نے جو ہے نا یہ اہم بات آپ کہہ رہے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے وہ یعنی کہ جو اس وقت موجودہ آئین ہے کہ سینئر موسٹ چیف جج جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، اس کو برقرار رکھا ہے آپ نے. اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں ہم، زبانی بھی اور ویسے بھی ہم اسی پہ انسسٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ بات جو بار بار کی جاتی ہے کامران صاحب کہ جے یو آئی ایف سپورٹ کرے یا نہ کرے نمبرز ہم پورے کر لیں گے، جس پر کل فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ تو سیاسی بد اخلاقی ہے کیت ہے کہ اس طرح کی اگر باتیں کی جائیں. تو یہ کیا آپ کے خیال میں حکومت ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہے کہ آپ آتے ہیں تو آئیں ورنہ آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا؟ یہ ہمارے بغیر کرنا ہے تو ہم بڑی خوشی سے جو ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے بغیر کر لیں، کم از کم اس بدنامی کا داغ ہمارے اوپر نہیں ہوگا. اور وہ جو اس سے بھی بڑی بدنامی ہے کہ وہ جو سیل پرچیز والی بات ہوگی یا کسی اور طرح سے مینیج کرنے کی ارینج کرنے کی بات ہوگی وہ بھی ہم پہ نہیں ہوگا. ہم نے اپنے طور پہ ہمارے ممبر جو ہے وہ یا باہر کھڑے ہوں گے یا پوسٹ کر رہے ہوں گے یا ہم اپنی امینڈمنٹس لا کے اس پہ جو ہے نا ہم اپنا ورژن دیں گے. مگر جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا گورنمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا وہ گورنمنٹ جانے، ان کا کام جانے، وہ ہمارا پھر ہیڈک نہیں ہے. کل ہم نے عمر ایوب صاحب سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جتنے بھی ارکان ہیں چاہے وہ سینٹ میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ نہیں ٹوٹے ہیں. تو ان کی ریڈنگ تو یہ ہے کہ ہمارے بغیر مطلب جے یو آئی ایف کے بغیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی اور جے یو آئی ایف اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ آپ کے بغیر یہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہم اپنے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں نہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنا جو ہمارے پاس جو کچھ ہم نے رائٹنگ شیئر کیا ہے ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ کے بغیر جے یو آئی ایف کے بغیر آپ کے خیال میں یہ ترمیم دونوں ہاؤس سے پاس ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلیں تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا. ممکن نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.